أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ان تترکو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ گے؟ ولما، اور ابھی تو یعلم اللہ، اللہ نے معلوم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو پتہ نہیں، الیاذ باللہ، یہ تو کوئی مسلمان نہیں اس کا عقیدہ رکھتا۔ اس کا مطلب اللہ نے بھی ظاہر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ علم ابھی ظہور میں نہیں آیا۔ اللہ کو پتا ہے کہ 2010 میں کیا ہونا ہے، مگر اس کا علم 2010 آئے گا تو اس کا ظہور ہوگا نا، وہ پریزنٹ ہوگی چیز جب وہ وقت آئے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ہے، اب تک بھی کیا چیز ظاہر نہیں کی کہ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، تم میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے شدید محنت کی ہے اللہ کی راہ میں، یا یہ کہ جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور ابھی تو وہ وقت بھی نہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا ہو کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، جنہوں نے نہیں بنائے، جنہوں نے نہیں پکڑا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا چیز نہیں بنائی، ولا المومنین، اور ایمان والوں کے علاوہ رضی اللہ عنہ کیا چیز نہیں بنائی، ولیجتن، گہرا دوست، ولجہ کسی چیز کا داخل ہو جانا، اور ولیج اور ولیجہ جو چیز داخل ہو جائے، بھید، راز کوئی بتاتا ہے نا، ولیجہ کہتے ہیں اس دوست کو جس پہ آدمی اپنے راز کا انکشاف کر دے، کیونکہ وہ اس کی طبیعت میں اتنا دخیل ہوتا ہے، اس کی محبت اس کے ساتھ اتنی ہوتی ہے۔ بتانا اور ولیجہ، قرآن میں دوسرا لفظ بھی آیا بتانا، بطن کہتے ہیں نا پیٹ کو، تو جسم کا وہ کپڑا جو بطن کے ساتھ ملا ہوا ہو پیٹ کے ساتھ، وہ چونکہ بالکل جسم سے ملا اور جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے بھی بتانا کہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت قریب ہوتا ہے۔ تو انتہائی گہرا دوست، ولیجہ، بتانا، کیا اللہ نے فرمایا ایک تو بھی وہ وقت نہیں آیا کہ خدا نے یہ ظاہر کیا ہو کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرتا ہے، ایک، اور نہ ہی ابھی تک یہ ظاہر ہوا ہے کہ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ولیجہ، کس کو اپنا انتہائی گہرا دوست بنایا ہے، کس کو اپنا بھیدی بنایا ہے، اللہ نے کبھی یہ ظاہر ہی نہیں کیا۔ تم سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ہم تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اسی لیے ایک جگہ پہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا بس لوگوں کو اس بات پر ہم چھوڑ دیں کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایمان لایا، وہم لا یفتنون، اور کوئی ان کی آزمائش نہ ہو؟ اللہ نے کہا یقیناً ہم آزمائیں، اس لیے جس انسان کا دین آزمائش پہ نہیں نہ چڑھا، بھٹی پہ، پناہ تو اللہ ہی کی مانگنی چاہیے، مگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے دین کے لیے بڑی مشکلات میں پڑ جاتا ہے، تو پھر جا کر دین پکا ہوتا ہے۔ کسی کو کسی چیز میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو جسمانی چیز پہنچ جاتی ہے، کسی انسان کو مال کی چیز پہنچ جاتی ہے، دشمنوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، گھر میں ناشاکی ہو جاتی ہے، الزامات لگ جایا کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز سے جب آدمی گزرتا ہے تو اصل میں وہ بھٹی پہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ رنگ پکا ہو جائے، کٹھالی پہ چڑھا دیتے ہیں کہ سونے سے کھوٹ نکل جائے، بس وہ جب اتر آتا ہے نا ایک بار کٹھالی سے، پھر زندگی بھر کے لیے اللہ کا فضل ایسا ہو جاتا ہے وہ پھر ٹھیک بھی ہو جایا کرتا ہے۔ گزرنا ہے بھٹی سے
ہر آدمی نے جس کے ساتھ اللہ کا تعلق اور محبت ہے، اب اللہ تعالیٰ کیسے گزارتے ہیں یہ اللہ ہی کو علم ہے، اور مانگے اللہ سے ہمیشہ ہی خیر، کبھی بھی تمنا بھی نہ کرے بھول کے بھی کہ خدا کسی آزمائش میں ڈالے، الیاذ باللہ، بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ جب امتحان میں آدمی آتا ہے تو پھر تو پریشانی ہو ہی جاتی ہے، مگر زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں ضرور۔ اللہ نے فرمایا ابھی تک تو ہم نے یہی ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھیدی اور دوست ہے اور کون ان کے علاوہ ہے۔ واللہ خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے، وہ غافل نہیں ہے، سب خبر ہے اسے بما تعملون، جو عمل تم کرتے ہو، یعنی اپنی دوستیاں اور دشمنیاں جن جن کے ساتھ تم لگا رہے ہو، اللہ کو ان ساری چیزوں کی خبر ہے۔